ایسی ایسی ہستیاں مدینے سے اپنی زخمی قبر چھوڑ کے یہاں آ چکی ہیں کہ انہیں انتظار کرانا ہمیں کہے جو یہاں اس تاریخ کو برآمد ہوتا رہے گا. اجرکم علی اللہ. اور خدا کے واسطے چاہتے ہوئے جھولے کو دیکھ کر روایتی سلام نہ کیا کرو. ویسے تو ہم ذاکرین پوری دنیا میں بھی زیارتوں کی برآمدگیاں کرواتے ہیں، بلکہ یہ زیارتوں کی طرف فرمائی ہے کہ ہم جیسوں سے ڈیوٹی کروا لیتے ہیں، ورنہ یہ جو جھولا یہاں برآمد ہوتا ہے نا، شاید یہاں بہت سے لوگ نہ جانتے ہو کہ یہ جھولا ان تبرکات میں سے لایا گیا ہے جو شام میں زینب عالیہ کے حرم کے تبرکات میں موجود ہے. اجرکم علی اللہ. اور اسی جھولے کی برکت ہے کہ یہ بچہ اور ان کے گھر کے بچے رضا بھائی کے شب چہلم جو ہے وہ شام میں اپنی اپنی نوکریاں انجام دے رہے ہیں. مالک کی رکاوٹیں جو ہیں، مالک ان رکاوٹوں کو، ان راہوں کو ماتمیوں کے لیے، عزاداروں کے لیے کھول دے. تجھے واسطہ اس باب الحوائج کی ماں کا جس نے سائے میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا تھا. اجرکم علی اللہ. کون نہیں جانتا کہ کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا، ہائے بلند کر رہا تھا، جب حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور جب کسی کو بھی اپنا یاور و مددگار نہیں پایا تو آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ندا دی اور کہا حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. اجرکم علی اللہ. اور یہ مدد اور یہ مددگاریوں کے باتیں بہت پہلے ہو گئے تھے، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ جب حسین ابن علی 28 رجب مدینے سے نکل رہے تھے نا، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. میں اس ہستی کا ذکر کروں اور اس ہستی کا ذکر نہ کروں جو ماں بن کے پالنا چاہتی تھی علی اصغر کو. اے ماتمیوں قربان ہو جاؤں، تم نے ہائے بلند کر دی ہے. اجرکم علی اللہ. 28 رجب جب سب اپنی اپنی اماریوں میں بیٹھ گئے نا، تو چشم فلک میں دیکھا ایک بچی ہے جس کا نام فاطمہ صغرا ہے. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. میں نام نہ لیتا تو اکثر شاید اشارہ سمجھتے ہی نہیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. زمانے نے جسے بیمار لکھا، لیکن اتنی بیمار بھی نہیں تھی کہ حسین پہ قربان نہ ہو سکے. اجرکم علی اللہ. میں نے کہہ دیا اور آدھے سے زیادہ مجمع کے سروں سے گزر گیا فقرہ. جس کے دل میں چوٹ لگ گئی ہے اسے میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. اجرکم علی اللہ. روایت کہتی ہے کہ جب بی بی کو یقین ہو گیا نا کہ جاننے والوں کی فہرست میں صغرا کا نام لکھا ہی نہیں ہے، تو بی بی دوڑتے ہوئے سیدھا وہاں آئی جہاں جھولے میں علی اصغر آرام کر رہا ہے. اجرکم علی اللہ. جھولے کے قریب آئے، چھپ کے علی اصغر کو اپنے ننھے ننھے ہتھیلیوں میں اٹھایا. بہن نے بھائی کو کلیجے سے لگا کے کہا اصغر میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد تجھے بہن بن کے نہیں ماں بن کے پالوں گے. اجرکم علی اللہ. دور کھڑے میرے اور تمہارے حسین ابن علی مولا نے تھکنا نہیں، بس آنسوؤں سے وضو کرتے رہنا اپنی آنکھوں کا. اجرکم علی اللہ. کہتے دور کھڑے حسین ابن علی نے یہ منظر دیکھا اور دیکھا کہ آج کہیں بہن کو بھائی سے جدا کرنے کے لیے قیامت برپا نہ کرنی پڑے. اجرکم علی اللہ. میرے مولا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اصغر کو صغرا سے علیحدہ کرو. کیا سن رہے ہو ماتمیوں؟ اجرکم علی اللہ. بی بی آگے بڑھی، آواز دی علی اصغر. اصغر نے جواب نہیں دیا. حسین نے اکبر کو بھیجا کہ شاید علی اکبر کو دیکھ کر صغرا خود ہی علی اصغر اکبر کے حوالے کر دینا، لیکن علی اکبر کی آواز پر بھی علی اصغر نے جواب نہیں دی. جب ہر طرف سے منع ہو گیا نا، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنی امامت والے قدموں سے چلنا شروع کیا. جسے نظر آ جائے ہائے بلند کرے. آتے ہوئے حسین کو دیکھ کر بی بی نے بابا کی طرف دیکھے کہا بابا باپ بن کے حکم دینا، امام بن کے حکم نہ دینا. اگر اصغر جاتا ہے تو اپنی مرضی سے چلا جائے. ہائے بلند کرنا. حسین آگے بڑھے کہا علی اصغر. اصغر نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا اصغر. کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار حسین نے آگے بڑھ کر اصغر کے کان میں کوئی گفتگو کیا. اللہ جانے باپ نے بیٹے سے کیا کہا. اصغر نے بہن کو چھوڑا، امت کے باپ کی آغوش میں آیا. جاتے ہوئے باپ کے قدموں پر بیٹی نے سر رکھ کے کہا بابا جاتے جاتے بیٹی کو یہ تو بتا دو کہ اصغر سے ایسا کیا کہا
کے کہتے سخرا سنو گے میں نے تیرے اصغر سے کہا علی اصغر اگر تجھے رکنا ہے تو اپنی مرضی سے رک جا لیکن یاد رکھنا جب 10ویں محرم تیرا بوڑھا باپ سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور ہو جائے گا اصغر تیرے حصے کا تیر بھی حسین اپنی گردن پہ کھا لے گا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ حق ادا کیا ہے تم نے استقبال مصاحب شہزادہ علی اصغر کا اجرکم علی اللہ حق اس سے بھی زیادہ ہے حق اس سے بھی زیادہ ہے وہ حق تب ادا ہوگا جب تم اپنا آپ اصغر کی غربت کے حوالے کر دو گے جب تم اپنا آپ اصغر کی مصیبتوں کے حوالے کر دو گے یہ میں ہر بار تبرک میں واجب سمجھ کر مرحوم کی بلندی درجات کے لیے یہ مصرے پڑھتا ہوں یہ مصرے میرے نہیں ہیں مصرے ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پر رہنے والا ایک ایسا شاعر ہائے بلند ہو گئی ماتمیوں کی انہیں پتا ہے کہ بات محسن نقوی کی ہو رہی ہے پروردگار عالم الشاعر اہل بیت کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بیٹے حماد اہل بیت کے رزق سخن میں اضافہ فرمائے محسن نقوی نے یہ جو تم نے ابھی دیکھ رہے ہو نا یہاں رنگ سرخ ہو گیا کیسے نہ سرخ ہوتا جھولا جو علی اصغر کا برآمد ہو رہا ہے اجرکم علی اللہ جو نہیں جانتے چھوٹے بچوں کو یاد دلانے کے لیے بچوں بڑوں کو تو یاد ہے میں کون سا شعر پڑھ رہا ہوں بس بڑے استقبال کرے بیٹا یہ جو انگوٹھیاں ہم کہتے ہیں نا ان میں ایک پتھر کا نام ہے در نجف اور اس کا رنگ ہوتا ہے سفید ایک پتھر کا نام ہے یاقوت اس کا رنگ ہوتا ہے سرخ اس سے بھی زیادہ لال اب محسن نقوی کا شعر سنو 6 محرم اکثر پڑھا جاتا ہے ممبروں سے آج جھولے کی برآمدگی ہے محسن نقوی کہتے ہیں ماتم کیسے نہ کرو یہ علی اصغر کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا آئے میں قربان دوسرا مصرع ہائے بلند کرنا یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا جس جھولے میں سوتا تھا وہ تابوت بنے اجرکم علی اللہ جس کی ہائے بلند نہیں ہوئی اختر عباس شاید نئے روپ سے کچھ کہنا چاہ رہا جو نہیں جانتا وہ آج جان لے جانتے ہو عاشور کی صبح سے لے کر عصر کے سجدے تک بس قیمت صرف ہائے ہے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے نہیں وہ جو زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہوئی ہے نا اسے بھی بس تم سے ہائے سن نہیں ہے میں اور آپ دے کیا سکتے ہیں کائنات کے مالکوں کو اجرکم علی اللہ عصر کی سجدے تک صبح عاشور سے تک گئے تو سانس لے لو جانتے ہو حسین کی قربانیوں میں سے سب سے بڑا امتحان ہے علی اصغر کی شہادت تو خاموش ہے وہ شاید کسی دلیل کا انتظار کر رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اکبر سے بھی بڑا امتحان اصغر کی شہادت میری بیوی مجھے اس قابل کر دے میں کبھی بھی اپنے کہے ہوئے نوحے کے مصرے ممبروں سے نہیں پڑھتا محسن نقوی کی بات بنتا بھی نہیں ہے لیکن میں ایک مطلع ایک آسائشہ نہیں ماتمیوں تمہاری نظر کر رہا ہوں جو میری بیوی نے مجھے عطا کی ہے تم ہائے بلند کر کے نا اس پہ اگر مہر لگا دو تو میرے بیڑے پار ہو جائیں گے میں مصرع نظر کر رہا ہوں کون مظلوم ہے میدان میں اصغر جیسا بس اگلا مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں شاید نہیں سنی ہو یہ بات کون مظلوم ہے میدان میں اصغر جیسا زخم آیا ہے گلے پر جسے اکبر جیسا اللہ مال اللہ مال تم نے حق ادا کر دیا زخم آیا ہے گلے پر جسے اکبر جیسا بس میں اب 2-3 روایتیں ہیں اور ممبر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں مجھے پتا ہے واجب الاحترام سنگت یہاں تشریف فرما ہے اور ابھی دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے لیکن اکبر کی شہادت سے بھی بڑا امتحان ہے اصغر کی شہادت دلیل دوں گا وہ مات بھی نہیں جس کا ہاتھ سینے تک کا سفر نہ طے کرے عباس کی شہادت سے بھی بڑا امتحان ہے چلو میں دلیل دے دیتا ہوں
قاسم کے بدن کے دھوتے ہوئے ٹکڑوں سے بھی بڑا امتحان ہے اصغر کی شہادت. جانتے ہو کیوں میرے بیٹو؟ حضور تو جانتے ہیں. اس لیے کہ حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے، اکبر کے سینے میں برچھی لگتے ہوئے نہیں دیکھی ہے. جو پہنچ گیا ہے ہائے ولد کرے. عباس کے بازو مقتل سے اٹھائے ہیں لیکن بازو کٹتے ہوئے دیکھے نہیں ہیں. اصغر کربلا کا واحد شہید ہے جس کی طرف آتا ہوا تیر بھی حسین نے دیکھا، لگتے ہوئے بھی دیکھا اور نکالا بھی اپنے ہاتھوں سے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. نہیں میں تفصیل سے شہادت نہیں پڑھ رہا، میں نے اشارہ کر دیا، میں نے تو یہاں جھولے کی برآمدگی کروا دی ہے نا. بس تمہیں ایک روایت سناؤ. یہ پہلی مرتبہ تھا جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. اب تو کچھ سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنا ہے کسی 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. سمجھا ہی نہیں اصغر کے تڑپنے میں، زبان بے زبانی میں اصغر کہہ کیا رہے تھے. اصغر شاید یہ کہہ رہے ہو بابا تیرا قد نہ دیکھنا، ہائے ہائے والا کرو. ایک مرتبہ مجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر مقتل میں لے کے تو جاؤ، ایسی گواہی دوں گا اگر زمانے کو بطول کی گواہی یاد نہ آ جائے تو مجھے اپنا علی اصغر نہ کہنا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا کی لعنت اس حرام زادے پر جس کا نام عمر سعد ہے، لعنت اللہ علیہ مجمعین. اور جتنے بھی شقی القلب وہاں موجود تھے، بالخصوص حرملا جس کی طرف دیکھ کر عمر سعد نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ اقطع کلام الحسین. میں نے پڑھ دیا جو مجھے پڑھنا تھا. کہتے ہیں حرملا نے وہ تیر کمان میں جوڑا جو سرکش گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. کسی عرب عالم کا فقرہ ہے کہ اگر اس وقت حسین نے اصغر کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہوتا تو اصغر بھی وہی جاتے جہاں تیر جا رہا تھا. اجرکم علی اللہ. مجھے معاف کر دینا، میں نے آج روایت سخت پڑھ دی ہے. رکنا میں ایک روایت پڑھو، 2 روایتیں پڑھو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا کی قسم میں بھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ حسین نے اپنے بیٹے کو کربلا کی خاک میں کیسے دفنایا. کسی ہندوستانی شاعر کا شعر ہے سرکار علی اصغر کی طرف سے کہ میں زیر خاک دیر تلک سوچتا رہا کیا میرا سر نہ جائے گا دربار شام میں. اجرکم علی اللہ. علی اصغر کو پتا تھا کہ ابھی سب کے سر نیزوں پہ آئیں گے، بلکہ میں لفظ بدل کے کہتا ہوں اصغر سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا اوروں کے سر نیزوں پہ آنے ہیں، میں نے پورے کا پورا نیزے پہ آنا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں بھی تفصیل میں چلا جاؤں تو برداشت نہیں ہوگا، لیکن خدا کی قسم جو نہیں جانتا وہ ہاتھ جان لے کہ حسین ابن علی نے علی اصغر کو دفنانے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر پھر ایک فقرہ کہا، اور یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے. اگر آج میں نے وہ منظر کشی کر دی تو بیٹا اپنا کلیجہ تھام کے سننا. میرے اور تمہارے مولا اتنے قریب ہو گئے تھے، اتنا غریب ہو گیا تھا فاطمہ کا حسین. پھر کربلا کی طرح آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کے دوبارہ میرے مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی جب حسین کی مدد کے لیے بچاؤ ہو. کہتے ہیں آسمان سے فوجوں نے اترنا شروع کیا، جنوں نے بھی اترنا شروع کیا، ملائکہ نے بھی اترنا شروع کیا. اور اس راوی، اس روایت کا راوی ہے وہ شیعہ نہیں جس کی ہائے بلند نہ ہو. اس روایت کے راوی کا نام ہے جعفر جن. بس یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. سرکار جعفر جن فرماتے ہیں کہ میں نے حسین کی نصرت کے لیے لبیک کہہ کر آسمانوں کو چھوڑا، لیکن جب تک میں پہنچا میں نے دیکھا میرے اور حسین کے درمیان ایک بڑی صف موجود ہے جس میں انبیاء بھی کھڑے ہیں، اوصیاء بھی کھڑے ہیں، فرشتے بھی کھڑے ہیں. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. اے علی اکبر کے زخمی سینے کو رونے والوں، آؤ
تو میں 10 محرم شہادت سے پہلے حسین کے سینے کا ایک جھلک دکھاؤں. مجھے پتا ہے ماتمی برداشت نہیں ہوگا. سر اٹھانا میری طرف دیکھنا میں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے پتا ہے ماسائل میں یہ اشارہ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں. رضا بھائی آپ بانی مجلس مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہر سننے والے کو یہ کلیجہ دے کہ حسین کے سینے کو ایک جھلک دیکھ سکے. مسافر جن کہتے ہیں میں نے سب سے لے کر پاؤں تک دیکھا حسین اتنے زخمی ہو چکے تھے. اجرکم علی اللہ کہ میں جن ہونے کے باوجود زخموں کی تعداد کو گن نہیں سکتا تھا. سر اٹھانا کچھ دکھا رہا ہے. جعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسین کے سینے پر ایک زخم اتنا گہرا تھا کہ اگر کوئی سامنے سے دیکھے تو پیچھے دیکھ سکتا تھا. آئے ماتم کرو اجرکم علی اللہ. آ گیا جھولا ماتم کرو. لیکن میں نے پھر بھی دیکھا کہ حسین اپنے بازو کو تھام کے کھڑے ہیں. میں نے پوچھا مولا کیا بازو کا زخم سینے کے زخم سے زیادہ گہرا ہے؟ مولا نے کہا نہیں جعفر بازو اس لیے تھاما ہوا ہے کہ مجھے یہاں سے اپنے اصغر کے خون کی خوشبو ہو رہی ہے. آ گیا علی اصغر کا جھولا ہمارا سلام اس نے رباب پر کہ جب وہ دنیا سے گئے اس کے پردے کی گچھڑی بنی ہوئے. جب زینب عالیہ نے کھولے چلے ہوئے جھولے کی رات. علی لعنت اللہ. لال تجھے اور تیر سے تیری پیاس بجھی اور تیر سے تیری پیاس بجھی. معصوم سکینہ ہاتھوں میں مشکی لے کر کہتی تھی میرے پیاسے پانی پی لو. اصغر بہن بلاتی ہے کچھ تو بولو آنکھیں کھولو. اصغر بہن بلاتی ہے پانی جب پایا